سرکار دو عالم پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ بتا دوں؟ وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ نماز کی بنیاد۔ سورۃ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ نماز کے مکمل ہونے کی شرط ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بات یا حدیث اس شخص کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کو کوئی بھی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر بیماری کے لیے شفا۔ سورۃ فاتحہ کو طبی فوائد کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سفر پہ تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے آ کر صحابہ کرام سے عرض کیا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں دم کر دوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی اس شخص کے ساتھ گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کیا، جس کی برکت سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ سورۃ فاتحہ ہدایت کا سر چشمہ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی کہ سورۃ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، وہ یوں کہ اس کا ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ قرآن مجید کی سب سے افضل صورت۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تم جواب دو۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا سنو، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتلاؤں گا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی یعنی سب سے افضل سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یاد دلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ سورت فاتحہ کے چند مشہور نام ہیں جیسے کہ الفاتحہ، رحمت، برکت اور علوم حکمت کے دروازے کھولنے والی، ام القرآن، قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ اور ماخذ، سبع مثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیاتیں، سورت الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مناجات والی سورت، سورت الشفا، تمام جسمانی اور روحانی امراض کی دوا۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ الفاتحہ کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔
تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سورۃ الفاتحہ کو اپنا وظیفہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیر ساری رحمتوں سے مستفید ہوں۔